نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اور ان کا دل و جان سے ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ پاک باد ہستیاں ہیں جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اس کی تفسیر سیکھی، براہ راست آپ علیہ السلام سے احادیث سنی، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور تزکیہ کا شرف پایا، اور پھر اس سارے دین کو امانت سمجھ کر بلا کم و کاست آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ آج ہمارا دین، ایمان اور تمام نیک اعمال سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احسانات کے ہی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک ایسا گہرا جذباتی تعلق رکھتا ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی نارواں کلمہ سننا پسند نہیں کرتا۔ مشاجرات صحابہ پر بحث کرنے سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو منع فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو۔ مزید فرمایا، میری خاطر میرے صحابہ سے درگزر کرو۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تمام ارشادات کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنا لینا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے گویا میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کی۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت دی اسے اللہ عنقریب پکڑے گا، یعنی اسے عذاب دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کی عزت کرو، وہ تم سب میں سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی تابعی، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی تبع تابعی۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سارے ایمان والے لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اسے امام خطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔